السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کرنی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا انسان تفتیش کرتے کرتے، انکشافات کرتے کرتے زمین سے چاند پر پہنچ چکا ہے اور دن بدن نئے نئے اکتشافات، نئے نئے کھوج کر رہا ہے۔ بات کرنی ہے کہ کیا چاند پہ کوئی انسان اب تک اترا ہے یا صرف ایک طریقے کا کہانی ہے، قصہ ہے۔ پیارے دوست، یہ حقیقت ہے، حقیقت پہ مبنی ہے کہ انسان چاند پہ پہنچ چکا ہے۔ سب سے پہلے چاند پہ 20 جولائی 1969 عیسوی کو پہلی بار انسان نے چاند پہ قدم رکھا تھا۔ پیارے دوستو، جب تک اس زمین پہ، اس روئے زمین پہ انسان کا وجود رہے گا، اس وقت تک اس دین کو یاد رکھا جائے گا کہ سب سے پہلے چاند پہ کب گیا، کہ سب سے پہلے چاند پہ انسان کب پہنچا۔ لیکن دوستو، اس کے بعد وقت کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے خلا کا، اسپیس کا، چاند کا سفر کیا۔ آج ہمارا ملک ہندوستان کا فخر نوجوان، جس کا نام شبھانشو، آج اسپیس سے سفر کرتے ہوئے واپس لوٹ چکا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، اسپیس سے اس زمین پہ سفر کرنا اور اس زمین سے اسپیس کی جانب سفر کرنا، اس کے حوالے سے جب میں اسٹڈی مطالعہ کر رہا تھا تو ایک قرآن کی آیت ملی۔ دوستو، آج جب انسان چاند پہ جا رہا ہے، خلا میں، اسپیس میں جا رہا ہے، تو قرآن کی اس آیت پہ ایک کوشچن اٹھتا ہے۔ یوں تو کوشچن اٹھانا پازیٹیو نگیٹو دونوں طریقے کا ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے کیا انسان چاند پر اترا ہے، اتر سکتا ہے؟ اور دوستو، سورہ رحمان کی اس آیت کا مطلب کیا نکل سکتا ہے؟ اللہ رب العزت اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ اگر گروہ جن و انسان، یعنی انسان و جنات کی جماعت، تم زمین اور آسمان کے سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ نہیں سکتے۔ اگر تم زمین و آسمان کی سرحدوں سے، اے جن و انسان، اگر تم زمین و آسمان کے سرحدوں سے نکل کر بھاگنا چاہتے ہو، دیکھو بھاگ نہیں سکتے۔ اس کے لیے، یعنی بھاگنے کے لیے بڑا زور چاہیے۔ دوستو، اس آیت کا ترجمہ ہے۔ دوستو، قرآن کریم کی اس آیت کا جواب ہم تلاش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج انسان اس زمین کے سرحدوں کو چھوڑ کر خلا میں، اسپیس میں سفر کر رہا ہے، چاند پہ سفر کر رہا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت آپ کے ظاہر نظریے سے کیا لگ رہا ہے؟ نعوذ باللہ، آپ سوچیں گے کہ یہ قرآن کی آیت سراسر غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ اس آیت میں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اے جن و انسان کی جماعت، اگر تم زمین و آسمان کے سرحدوں سے بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ۔ تم نہیں بھاگ سکتے، کیونکہ اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ دوستو، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اس سے ظاہر یہی معلوم پڑ رہا ہے کہ انسان زمین و آسمان کی سرحد اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ دوستو، اسی طریقے سے قرآن مقدس کی کئی آیتیں ایسے موجود ہیں۔ یوں کہا جائے کہ اگر پورے قرآن کریم کو آپ صرف قرآن دیکھ کر، قرآن کو ڈائریکٹ دیکھ کر سمجھنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے مختلف علوم کا ہونا ضروری ہے، فقہ، حدیث، بلاغت وغیرہ کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہر آیت کی ایک شان نزول ہوتی ہے، یعنی وہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس سبب سے نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے دوستو، جب یہ آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ گروہ جن و انسان، جماعت جن و انسان، یعنی انسانوں اور جناتوں کی جماعت، اگر تم میں طاقت ہے یا قدرت ہے کہ آسمان و زمین کے حدود سے، سرحد سے کہیں باہر نکل جاؤ، بدون زور کے، یعنی زور و طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ دوستو، اس آیت کا ترجمہ صحیح معلوم پڑ رہا ہے کہ انسان زمین و آسمان کے سرحد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ لیکن آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان زمین کے سرحد سے باہر نکل رہا ہے، خلاؤں کا سفر کر رہا ہے، چاند کا سفر کر رہا ہے اور پھر واپس بھی آ جا رہا ہے۔ تو کیا یہ آیت غلط ہے؟ ہرگز نہیں۔ دوستو، اس آیت کا مفہوم ہرگز نہیں کہ انسان زمین و آسمان سے باہر نہیں نکل سکتا، بالکل نکل سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مقدس کی کئی آیتیں موجود ہیں جس کے حوالے سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے چاند، سورج، زمین، ستارے، سیاروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا۔ رب العزت فرماتا بھی ہے کہ افلا تذکرون، افلا تتفکرون، افلا تعقلون، کہ تم لوگ غور فکر کیوں نہیں کرتے، تم لوگ دیکھتے کیوں نہیں، یا آسمانوں یا زمینوں یا سمندروں یا پہاڑوں یا بشاروں میں۔ غور و فکر کرنے کا مقصد یہی کہ انسان غور و فکر کرے، اس میں سوچے اور نئے نئے اکتشافات کرے۔ تو دوستو، اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان زمین و آسمان سے آگے نہیں نکل سکتا، اس کے سرحدوں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ آیت کا ترجمہ بظاہر دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے، لیکن ترجمہ یہ نہیں ہے، مفہوم یہ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ جب انسان اور جنات کے متعلق عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا
یعنی انسان و جنات کا جب حساب و کتاب ہوگا، اس کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا، تب انسان و جنات عذاب سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ فرشتوں کی صفوف کو آسمان و زمین کا طرف میں احاطہ کیے ہوئے ہوں گے، یعنی فرشتہ آسمان و زمین کو صف بصف احاطہ کیے ہوں گے، انسان جنات اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ دوستو ایک تفسیر کا مطلب یہ ہے، اور ایک تفسیر میں یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم سے فرار نہیں ہے، جہاں کہیں انسان یا جنات جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی حکومیت ہے۔ پیارے دوستو، مذکورہ آیات کی روئے زمین سے نکلنے کے بعد اور خلا یا چاند کسی دوسرے سیارے پر پہنچنے کے بعد بھی احکام شرعیہ کا مکلف ہے، یعنی انسان جہاں بھی جائے گا اس زمین پہ، اس زمین کے سرحدوں کے باہر، خلا میں، چاند پہ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نہیں ہے۔ یعنی انسان زمین کے سرحدوں سے، آسمان کے سرحدوں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تب بھی آپ کو اس کے علاوہ دیگر جو قرآن مقدس کی آیات ہیں وہاں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مقدس بار بار کہتا ہے زمین و آسمان کے حوالے سے، یہ کروڑوں کی تعداد میں جو سیارے ہیں، اسٹارز ہیں، ان کے حوالے سے کہ اس میں غور فکر کرو۔ دوستو مثال کے طور پہ ہم جس جگہ رہ رہے ہیں، یہ ملکی وے گلیکسی، اس کے اندر ہمارا ایک سب سے قریبی جو سورج ہے، اور اسی طریقے سے کروڑوں اسٹارز ہیں، یہ ایک دنیا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار دنیا موجود ہے۔ ممکن ہے کہ وہاں انسان رہ سکے یا کوئی مخلوقات رہتے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم کی بات ہے، آج تک سائنس کی تحقیق اس تک نہیں پہنچ پائی۔ جیسا کہ آپ کو بگ بینگ تھیوری کا معلوم ہوگا، مثال کے طور پہ اگر کوئی چیز، مثال کے طور پہ شیشے کا کوئی چیز اوپر سے گرائیں گے تو نیچے گرنے کے بعد مختلف ذرات میں ٹکڑے بکھر جائیں گے۔ بگ بینگ تھیوری جس کے حوالے سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کانتا رتقا، کہ چپکے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو پھاڑ ڈالا، جدا کر ڈالا۔ دوستو جب بگ بینگ کی تھیوری کی بات کی جاتی ہے، نظریہ جو ہے بات کی جاتی ہے، ایک دھماکہ ہوا تو اس کے بعد کائنات کا وجود ہوا، تو دھماکے کے بعد تمام جو سیارے تھے چاروں طرف بکھر گئے، اور ایک کروڑوں کی تعداد میں ہے، جس میں سے ہمارا ایک ملکی گلیکسی بھی ہے۔ پیارے دوست، جب آپ اس میں غور و فکر کریں گے، اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ افلا تتفکرون افلا تعقلون، کہ تم غور فکر کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں، زمین و آسمان کی تخلیق میں مشاہدہ کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے۔ اور انسان آج کا کسی مذہب کے ماننے والا ریسرچ کر رہا ہے، تحقیقات کر رہا ہے، خلاؤں کا سفر کر رہا ہے، چاند کا سفر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے غور فکر کرنے، تفتیش کرنے کے حوالے سے اس پر عمل کر رہا ہے، اور ایک قرآن کا پیغام بھی ہے۔ دوستو قرآن مقدس کی چند آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ غور فکر کرنے، تحقیقات کرنے اس کے حوالے سے قرآن مقدس کیا کہتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ ترجمہ، عقل مند لوگ کھڑے بیٹھے اور بستروں پر لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ دوستو اس آیت میں جو شروع کا سنٹینس ہے، اس میں اس بات کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کھڑے بیٹھے اور بستروں پر لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آگے اس آیت میں کہی گئی، اسی آیت کا دوسرا سنٹینس ہے، ہم لوگ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، آسمانوں و زمینوں کی پیدائش اور کائنات کے دیگر عجائبات میں غور کرتے ہیں، اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے۔ اس کو آپ رینڈملی طور پہ ایسے ہی آپ غور و فکر آسمان و زمین کی پیدائش میں کر سکتے ہیں، لیکن ایک آخرت پہ ایمان لانے والا ہے، ایک خدا پہ ایمان لانے والا کوئی شخص اگر غور و فکر کرے گا تو اس کا ایمان قوی تر قوی ہوتا جائے گا، اور دوستو اس بات کو مانے گا کہ اس کائنات لمبی چوڑی پھیلی بغیر ستون کے، بغیر عمل ترونہا، کوئی نہ کوئی ذات ہے جو اس کو چلانے والا ہے، اس کو بنانے والا ہے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت بار بار کہتا ہے غور و فکر کرنے کے حوالے سے۔ قرآن کریم کے کئی مقامات میں آسمان و زمین کے تخلیق میں غور کرنے پر مختلف انداز ابھارا ہے، چنانچہ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ کیا انہوں نے آسمان و زمین کی سلطنت اور جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے اس میں غور نہیں کیا، اور اس بات میں کہ شاید ان کی مدت نزدیک آ گئی ہو، تو اس قرآن کے بعد اور کون سی بات پہ ایمان لائیں گے۔ میرے دوست، اسی طریقے سے اللہ رب العزت سورہ یونس کے اندر فرماتا ہے قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں کیا کیا ہے،
कुल इंजुरू मादा फिस समावाति वल अर्द, नबी को कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए कि तुम देखो आसमानों और ज़मीनों में क्या क्या है, इसमें गौर फिक्र करो। इसी तरीके से एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम मा खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा व इन्न कसीरन मिनन नास बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफ़िरून। क्या उन्होंने अपने दिलों में गौर फिक्र नहीं किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों व ज़मीनों और जो कुछ उनके दरमियान है सबको हक़ और एक मुकर्ररा मुद्दत के साथ पैदा किया, और बेशक बहुत से लोग अपने रब से मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात के अजायबात की तरफ इशारा करके लोगों को याद दिलाता है कि जो कुछ मैंने पैदा किया एक वक्त मुतय्यना के साथ पैदा किया, और तुम सबको मुझसे मिलना है, यानी एक मकसद के तहत तुम सबको भी ज़िंदगी गुजारनी है। और पहले दोस्तों, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, आप देखेंगे कि ज़मीन व आसमान जो यूनिवर्स है उसके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना आसान बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है अवलम यंज़ुरू इला अस्समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यनाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्द मददनाहा व लक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबशिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। तो क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमां को न देखा, हमने उसे कैसे बनाया और सजाया, और उसमें कहीं कोई शगाफ नहीं है, यानी कोई छेद नहीं है, कोई होल नहीं है, कोई विल नहीं है, और ज़मीन को हमने फैलाया और उसमें मजबूत पहाड़ डाले और उसमें हर बारौनक जोड़ा लगाया उगाया, हर रुजू करने वाले बंदे के लिए बसीरत और नसीहत के लिए है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अलम तरौ कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा वजअल क़मर फ़ीहिन्ना नूरन वजअल शम्स सिराजा। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरे के ऊपर कैसे 7 आसमान बनाए और उनमें चांद को रोशन किया और सूरज को चराग बनाया। दोस्तों, इस आयत में जब आप गौर फिक्र करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा जो आज की साइंस तहकीक कर रही है, रिसर्च करके सामने लाई है कि चांद का अपना रोशनी नहीं है, सूरज का रोशनी से मुनाकिस होकर चांद रोशन हुआ करता है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि सूरज रोशन है, इसका खुद का रोशनी है, और जो चांद है इसका रोशनी खुद का नहीं है। इस आयत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वर्ड यूज़ किया है, जो लफ्ज़ यूज़ किया है वजअल क़मर फ़ीहिन्ना नूरा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चांद को नूर बनाया, वजअल शम्स सिराजा, और सूरज को सिराज, यानी सिराज अरबी का वर्ड है, इसका माना होता है ऐसा जो दूसरों को रोशन करता है, खुद का रोशनी जिसके पास होता है उसके लिए सिराज का वर्ड यूज़ होता है, और नूर जो किसी से लिया हुआ मुनाकिस होकर आता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में फरमाता है अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। क्या ऊँट को नहीं देखते कि उसको कैसे पैदा किया गया, कैसे बनाया गया, और आसमां को नहीं देखते कि कैसे उसको ऊँचा किया गया, और पहाड़ों को कैसे कायम किया गया, और ज़मीन को कि कैसे बिछाई गई। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों को कहकर इंसान को ये बता रहा है कि देखो चांद को कैसे बनाया गया, सूरज को कैसे रोशन किया गया, और ये ज़मीन है इसको कैसे बिछाया गया, आसमां को देखो बग़ैर आमदिन तरौना है, बग़ैर सुतून के जिसको तुम देखते भी हो, कैसे इसको बुलंद किया गया। इस तरीके से बेशुमार आयतें मौजूद हैं, और सूरह यासीन के अंदर भी एक आयत मौजूद है कुल्लुन फ़ी फ़लक यसबहून, के तमाम जो सैयारे जो सैटेलाइट है अपने अपने महवर अपने अपने रास्ते में तैर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, इसी तरीके से सैकड़ों आयतें कुरान मुक़द्दस की मौजूद है जो आज की साइंसी तहकीक पे खरा उतरती है और बताती है कि इंसान को चाहिए गौर फिक्र करे, नई तहकीकात करे, तफ्तीश करे, और ये कुरान मुक़द्दस का पैगाम भी है। तो प्यारे दोस्तों, जो असल बात करनी थी, आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान खला का सफ़र करते हुए वापस आ चुका है, और तकरीबन 40 साल बाद हमारा मुल्क हिंदुस्तान जाने वाला शख्स जिसका नाम शुभांशु, जो सफ़र करते हुए आज लैंड हो चुका है, जो कि काबिल तारीफ़ है। यकीनन 18 दिन स्पेस में बिताने के बाद वापस आ चुका है। लेकिन दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आज का जो इंसान है ज़मीन के सरहदों से निकल कर खला में जा रहा है, तो क्या कुरान की जो आयत है कि इंसान ज़मीन के सरहद से, आसमां के सरहद से बाहर निकल कर दिखाए नहीं निकल सकता, तो क्या कुरान की आयत नौज़ुबिल्लाह गलत है? इस बात को बताना था। तो मैंने बताया कि यहाँ अल्लाह ताला का जो फरमान है, मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने बयान करते हैं कि इंसान जहाँ भी जाए वहाँ अल्लाह ताला का हुक्म मौजूद है कि इंसान अल्लाह ताला के हुक्म से बाहर नहीं निकल सकता। तुम भागो, कहाँ भागते हो, भाग कर दिखाओ, मेरे हुक्म से बाहर कहाँ
بھاگ سکتے، جہاں بھی جاؤ گے موت آ کر رہے گی۔ دوستو آیت کا مفہوم مطلب یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔